نون لیگ اور پی ٹی آئی 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں، صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر جلسے سے خطاب۔ پیپلز پارٹی کی مخالف کوئی سیاسی جماعت نہیں، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ نون لیگ کو آج مہنگائی لیگ کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ عوام کو معلوم ہے یہ سیاست کے شوباز ہیں۔ کہا ملک کو نئی سوچ، نئی طرز سیاست کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے عوام کی نمائندگی میں اور آصف علی زرداری کریں گے۔ یہ وہ آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے بلوچستان کو اپنے وسائل کا مالک بنایا۔ اختلافات کا تاثر دور، آصف زرداری نے اپنی پگڑی بلاول کے سر پر رکھ دی۔ میرے پیارے چیئرمین کہہ کر مخاطب کیا۔ کہا بلاول کو سپورٹ کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، جو ہمیں آتا ہے بلاول کو سکھانا ہے۔ آصف زرداری کا خطاب، بولے بلوچستان پاکستان کا دل ہے، افسوس اسلام آباد کو یہ نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی نے بلوچستان والوں کو اپنی ہر چیز کا مالک بنانا ہے۔ میرے بچوں نے آپ کی دھرتی پر رہنا ہے، یہاں بڑا ہونا ہے۔ آپ نے، بلاول، آصفہ اور میں نے، ہم سب نے پاکستان بنانا ہے۔ قوم کو لیڈ کرنے والے کو پیچھے کھینچنے والی بہت سی قوتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان قوتوں سے ڈر نہیں۔ سردار لطیف کھوسہ پی ٹی آئی سربراہ سے متعلق اپنے بیان پر قائم۔ صحافی نے پوچھا، آپ نے کہا ہے سربراہ پی ٹی آئی خود چیئرمین ہوں گے، جبکہ علی ظفر نے کچھ اور اعلان کیا۔ لطیف کھوسہ بولے جو سربراہ پی ٹی آئی نے کہا وہ میں نے آ کر بتا دیا۔ صحافی نے سوال کیا کیا بیرسٹر گوہر اور علی ظفر درست نہیں کہہ رہے؟ لطیف کھوسہ بولے وہ درست کہہ رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ سربراہ پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل، اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی مخالفت، دلائل کی تیاری کے لیے 2 ہفتے مانگ لیے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جتنی جلدی ہو آپ تحریری معروضات جمع کرا دیں، ہم آرڈر پاس کر دیں گے۔ سربراہ پی ٹی آئی سے وکلاء کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، سائفر القادر ٹرسٹ سمیت اہم کیسز پر بات چیت۔ ملاقات میں بیرسٹر گوہر علی، بیرسٹر علی ظفر، احمد اویس اور عمیر نیازی موجود تھے۔ القادر ٹرسٹ کی بنیاد ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی۔ 2 ٹرسٹیز ہیں، سربراہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی۔ ٹرسٹ کو اس کا بورڈ چلاتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سربراہ پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کی پریس کانفرنس، کہا القادر ٹرسٹ کو شوکت خانم کے طرز پر چلایا جا رہا ہے۔ ٹرسٹ کی زمین کو ٹرسٹیز ذات استعمال یا اپنے نام منتقل نہیں کر سکتے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی۔ کیس اوپن کورٹ میں چلانے کی استدعا، موقف اپنایا۔ جوڈیشل کونسل نے اعتراضات پر فیصلہ نہیں کیا۔ دوسرا شو کاز نوٹس جاری کرنے سے پہلے کونسل پر اعتراضات کا فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ جسٹس مظاہر نے 3 رکنی کمیٹی کو خط بھی لکھ دیا۔ کہا میں نے 20 اور 30 نومبر کو کونسل کی کارروائی کے خلاف 2 درخواستیں دی۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست ایسے بینچ میں مقرر کی جائے جس میں جوڈیشل کونسل کے ارکان شامل نہ ہوں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال، الیکشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف کو 7 سال بعد ایونٹفیلڈ میں انصاف ملا۔ اسقط نوٹس کے تحت العزیزیہ ریفرنس مکمل ختم ہو جانا چاہیے۔ سربراہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مقافات عمل ہے۔ نواز شریف کے لاڈلے ہونے میں کوئی شک نہیں رہا۔ شریف خاندان عوامی عدالت میں حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ ہیرا پھیری کے چیمپئن شریف برادران اللہ اور عوام کی عدالت سے کیسے بچیں گے؟ پرویز الہی کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا قوم انہیں الیکشن میں آٹے دال کا بھاؤ یاد کرا دے گی۔ وہ دن دور نہیں جب عوام لاڈلوں کو ووٹ کی پرچی سے باہر نکالیں گے۔ تحریک انصاف بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن میں اترے گی، کامیابی بھی حاصل کرے گی۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، جیل حکام نے پرویز الہی کو لاہور کی عدالت میں پیش کیا۔ حاضری مکمل کروائی۔ ایف آئی نے مونس الہی سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ کہا مونس الہی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اشتہار اسپین بھی بھیجا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ عدالت کا 14 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔
حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی میں 1 روز کی توسیع. اسرائیل 10 یرغمالیوں کے بدلے 30 فلسطینی قیدی رہا کرے گا. قطر کا کہنا ہے غزہ کی پٹی میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں. اسرائیلی فوج کی ہٹ دھرمی برقرار. مغربی کنارے پر وحشیانہ کارروائیاں جاری. 2 بچوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. 45 نہتے فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. سندھ میں موسم سرما کی تعطیلات 22 سے 31 دسمبر تک ہوں گی. محکمہ تعلیم سندھ کا اعلان. تمام نجی و سرکاری تعلیمی ادارے 1 جنوری 2024 سے دوبارہ کھلیں گے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر شیر محمد گوٹ میں ماں اور 3 بچوں کا سفاقانہ قتل. مقتولین میں سائمہ 9 سال کا اشہد، 7 سالہ شاہزین اور 2 سال کا احد شامل. مقتولہ کے والد کی مدیت میں داماد کے خلاف مقدمہ درج. پولیس نے ارشد کو گرفتار کر لیا. ملزم کا ایک بھائی بھی زیر حراست. ملزم ارشد کیبل اور انٹرنیٹ سروس کا کام کرتا ہے. کوہستان میں سوشل میڈیا پر تصاویر وائرل ہونے پر لڑکی کے قتل کا کیس. ڈی پی او کولائی پانس مختار احمد تنولی کہتے ہیں کسی جرگے نے قتل کا فیصلہ نہیں کیا. ایک لڑکی کو اس کے والد اور رشتہ داروں نے قتل کیا، جس کے بعد فوری کارروائی کر کے دوسری لڑکی کی زندگی بچا لی. سوشل میڈیا ایکسپرٹ اسد بیگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈیپ فیک جیسے سافٹ ویئرز موجود ہیں جو صرف ایک کلک پر تصویر کو بدل دیتے ہیں. لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ. ملزم افنان کے تمام ٹیسٹ کرا لیے گئے ہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے ٹیسٹ سے ملزم کی عمر، جائے حادثہ پر موجودگی کا تعین اور بیانات کی سچائی کو جانچا جا سکے گا. ملزم افنان کے دیگر دوستوں سے بھی تفتیش جاری ہے. صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. سندھ سمیت پورے ملک کے پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. سکھر پریس کلب کے سامنے 108 دن سے علامتی بھوک ہڑتال جاری. احتجاجی ریلی بھی نکالی جا رہی ہے. صحافی جان محمد مہر کو 13 اگست کی رات سڑک پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا. سندھ ہائی کورٹ کا کراچی میں سوراب گوٹ سے ٹول پلازا تک تجاوزات ختم کرنے کا حکم. 1 ہفتے کی مہلت دی تھی. صوبائی حکومت اور انتظامیہ پر اظہار برہمی. کہا تجاوزات ختم نہ کی تو کسی بھی نتیجے کے لیے تیار ہیں. کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں. ایسا نہ ہو بچا کچا شہر بھی ختم ہو جائے. ذمہ داری ادا کرنا دور کی بات، یہاں تو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پشاور میں ایڈیشنل ڈیپٹی سیکریٹری داخلہ نے پولیس کی بے عزتی اور کام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. سڑک کے درمیان کار کھڑی کر کے عوام کی آمد و رفت بند کر دی. واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد رپورٹ مرتب کر لی گئی. رپورٹ کے مطابق پشاور میں ناکے پر گاڑی روکے جانے پر سرکاری افسر اور پولیس میں تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا. گاڑی میں موجود شخص نے بتایا وہ ایڈیشنل ڈیپٹی سیکریٹری داخلہ مسٹر کامران ہیں. گاڑی میں موجود ایڈیشنل ڈیپٹی سیکریٹری داخلہ نے اپنے عہدے اور اختیارات کا غلط استعمال کیا. نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا تعلقہ اسپتال پر نواقل کا دورہ. انتظامیہ کی سرزنش کی. کہا 3 سال سے نئی خریدی گئی ڈائلسس مشینیں موجود ہیں لیکن استعمال نہیں کی گئیں. 2020 سے نئی ڈائلسس مشینوں کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ اسپتال کی ایمرجنسی میں کھلی سرجنز کے استعمال پر بھی بھرم. بولے 1 ماہ بعد دوبارہ دورہ کروں گا. بہتری نہ آئی تو انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی. شکر گڑھ میں بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی تقریبات کا آغاز. دربار انتظامیہ کے مطابق کرتارپور راہداری سے بھارتی یاتریوں کی آمد جاری. کینیڈا اور امریکہ سے بھی سکھ یاتری دربار پہنچ گئے. دہشت گردی میں ملوث بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایک بار پھر چہرہ بے نقاب. کینیڈا کے بعد امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے والے بھارتی سرکاری ملازم پر پردے جرم عائد. امریکی اداروں نے کچھ عرصہ پہلے گرپتون سنگھ کے قتل کی سازش ناکام بنا دی تھی. امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے بھارتی سرکاری ملازم قاتلانہ سازش میں ملوث ہے. سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ہنری کیسنجر 1970 میں صدر رچرڈ نکسن کے دور میں وزیر خارجہ تھے. ان کے دورہ چین سے امریکہ اور چین کے تعلقات کی راہیں کھلی. ہتھیاروں پر کنٹرول کے حوالے سے بھی فعال کردار ادا کیا.
قومی ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی، پی سی بی نے کیٹیگری اپ گریڈ کرتے ہوئے ڈی سے بی میں شامل کر لیا۔ قومی اسکواڈ آسٹریلیا روانہ، کل صبح سڈنی پھر کیمبرا پہنچے گا۔ آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ نے لاہور ٹیسٹ میں شاہین اور وارنر کا ٹاکرا اسپرٹ آف کرکٹ قرار دے دیا، کہا شاہین اور بابر اعظم ہوم ٹیم کے لیے خطرہ ہیں۔ 3 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ 14 دسمبر سے پرتھ میں شروع ہوگا۔ ابوظہبی T10 لیگ میں آج بھی 3 میچ، ٹیم ابوظہبی اور ناردرن واریئرز مد مقابل۔ دوسرے میچ میں چنئی بریوز کی ٹیم سانپ آرمی سے ٹکرائے گی۔ بنگلہ ٹائیگرز اور دکن گلیڈیٹرز تیسرے میچ میں 2-2 ہاتھ کریں گے۔ گزشتہ روز دہلی بلز، چنئی بریوز اور نیو یارک اسٹرائکرز نے کامیابی حاصل کی تھی۔ ایکشن سے بھرپور لیگ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ آفیشلز کے مزے، کھلاڑی دربدر، قومی خواتین فٹ بالرز 5 ماہ سے واجبات سے محروم ہیں۔ آخری 2 انٹرنیشنل ٹور پر بھی بغیر ادائیگیوں کی گئیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی ہر ماہ لاکھوں روپے لے کر مزے کر رہی ہے، کھلاڑیوں کو ڈیلی الاؤنس کی ادائیگی بھی نہیں کی جا رہی۔ کراچی میں اردو ادب سے محبت کرنے والوں کا میلہ سج گیا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر اہتمام 16ویں اردو کانفرنس، ملک بھر سے ادیب، شاعر اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے بڑے نام شریک ہوں گے۔